اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 لفظی ترجمہ لیسا نہیں ہے البرہ با را سے ہے بر نیکی کو کہتے ہیں نیکی اگر ہم اس کے ساتھ صرف بھی لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم وجوہ چہروں اپنے چہروں کو قبلہ طرف المشرقی مشرق کی والمغربی اور مغرب کی ولیکن لیکن البرہ نیکی من جو آمن ایمان لایا باللہ بھی ساتھ اللہ کے والیوم الآخر و اور الیومی دن آخر آخرت اور آخرت کے دن پر والملائکتی و اور ملائکتی فرشتوں پر اور فرشتوں پر والکتابی اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر وآتا و اور آتا اس نے دیا المالا مال علا اوپر حبہ با سے ہے حبی محبت ہی اس کی محبت میں ذوی القربہ ذوی کہتے ہیں والوں اور قربہ قریبی والوں کو یعنی رشتہ داروں کو ذوی القربہ رشتہ داروں کو والیتامى و اور الیتامى یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل جب ابن انسان کے لیے آئے تو اس کا بیٹا یعنی اس کے بیٹے کے لیے آئے گا، لیکن اگر یہ نان لیونگ تھنگ کے ساتھ اگر ابن آ جائے تو وہاں پہ اس کا معنی ہوگا والا، تو وابن السبیل یعنی اور سبیل راستے کو کہتے ہیں، تو راستے کے بیٹے یعنی مسافر. والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، اردو میں بھی ہم اسی کہتے ہیں نا، سائل اگر گھر پہ آیا ہے تو اسے جھڑکنا نہیں چاہیے، تو سائل سوال کرنے والا اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقابی و اور فی میں اور رقاب کہتے ہیں گردنوں کو را قاف با گردنوں کو یعنی آزاد کرنے و اقام الصلاۃ و اور اقامہ قائم کرے الصلاۃ صلاۃ کو یعنی نماز کو و آتا الزکاۃ و اور آتا دے الزکاۃ زکوٰۃ کو والموفون اور وفا کرے، یہ وفا سے ہے اور وفا میں انسان کیا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، تو والموفون اور پورا کرنے والے پلورل فارم میں ہے نا، پورا کرنے والا نہیں، پورا کرنے والے بعہدہم جو اردو میں بھی ہم عہد کہتے ہیں، تو عہد اپنے عہد کو اذا جب عاہدوا وہ عہد کرے والصابرین و اور الصابرین صبر کرنے والے ہیں فی البأساء فی میں بأساء تنگ دستی یا فقر و فاقے میں والضراء ضاد را ضرر سے ہے اور تکلیف میں اور مصیبت میں یا اور ضرر میں وحین الباس و اور ہینا وقت باس جنگ کے اور جنگ کے وقت اولئک یہی ہے الذین وہ لوگ صدقوا جنہوں نے سچ کہا و اولئک و اور اولئک یہی لوگ ہم وہ ہے المتقون متقی ہے
الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے صرف ایک ہی آیت لی ہے کیونکہ کافی بڑی آیت ہے، اور اس میں آپ کے لیے بس 2-3 الفاظ ہی ہیں جو نئے ہیں۔ البر، نیکی کو کہتے ہیں بر، اور جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں سائل ہے تو والسائلین، اور سوال کرنے والوں، اور نیا لفظ آپ کے لیے تھوڑا سا رقاب ہے، گردنوں کو کہتے ہیں۔ اور اس میں کون سا لفظ تھا؟ والموفون، یعنی وفا سے ہے یہ لفظ، اور وفا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو پوری کرتے ہیں، تو پورا کرنے والے۔ اور دوسرا لفظ تھا فی البأساء والضراء، اور تنگ دستی، فقر و فاقہ میں، اور ضرر یعنی تکلیف اور مصیبت میں۔ الحمدللہ تفسیر دیکھتے ہیں آیت 177 کی، اور یہ اتنی پیاری آیت ہے۔ یہ ایک آیت میں آپ سمجھ لیں کہ ایک پورا کمپلیٹ نیکیوں کا پیکیج ہے اس میں، اور اس آیت پر ہم اپنے آپ کو جانچ پرکھ سکتے ہیں کہ واقعی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم دین میں، ایمان میں کتنے سچے ہیں اور کتنا ہم میں تقویٰ ہے، تو ہم اس آیت پر اپنے آپ کو جانچ پرکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ لیس البر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ یہ بات اس لیے آئی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر بعد میں اسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، تو اس بات پر، اس حکم پر اہل کتاب کی ایک جماعت اور بعض مسلمانوں پر بھی یہ بات بہت ہی گرا گزری، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف چلیں۔ جیسے یہود ہے، یہود کا بیت المقدس کا جو مغربی حصہ تھا وہ اس طرف اپنا منہ پھیر یعنی کر لیا کرتے تھے عبادت کے دوران، اور نصارہ جو ہے وہ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ قبلہ چینج ہو گیا تو اہل کتاب بھی، اب ان کو بھی یہ ہوا، اور مسلمانوں کے لیے، بعض مسلمانوں کے لیے بھی یہ گرا گزری بات۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن بر یعنی نیکی کیا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنا چہرہ جو ہے یا مشرق کی طرف کر لو، مغرب کی طرف کر لو، بیت المقدس کے یا بیت اللہ کی طرف کر لو۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے اصل میں؟ نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی یعنی فرما برداری کی جائے، جو اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اپنایا جائے۔ اصل نیکی تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ نیکیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کون کون سی چیزیں نیکیوں میں شامل ہے۔ من آمن باللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، سب سے پہلی نیکی۔ اور اللہ تعالیٰ پر کس طرح ایمان لانا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات میں اور صفات میں اکیلا ماننا، کسی کو نہیں اس کے ساتھ شریک کرنا۔ توحید کا اس میں دیکھیں ایک پیغام ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایمان کس طرح کی؟ وہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ یعنی وہ روز جزا ہے، اس میں بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی نیکی کر کے جائے گا تو نیکی کا بدلہ اسے ملے گا، کوئی شر یا برائی کر کے جائے گا تو وہ اس کو بھی وہاں پالے گا۔ اور یہ بھی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اس پر بھی یقین رکھنا۔ اور پھر ساتھ میں والملائکتی، اور فرشتوں پر بھی ایمان، فرشتوں کے وجود پر ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور پھر والکتاب، اور تمام کتابوں پر، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لے آنا۔ والنبیین، اور نبیوں پر، تمام نبیوں پر۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کیا تو ایسے ہے جیسے تمام نبیوں کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں تمام نبیوں پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد وآت المال، اور یعنی جو نیکسٹ اس کے بعد جو نیکی بتائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مال سے محبت کے باوجود بھی یہ دیتا ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ یعنی محبت مال سے بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود، وہ محبت ہونے کے باوجود بھی وہ مال کو دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اسی لیے وہ مال کی محبت رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے رب کی رضا کے لیے وہ اپنے مال میں سے دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟
سب سے پہلے دیکھیں رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے، ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو. اور قریبی رشتہ داروں کو جب یعنی صدقہ دیتے ہیں یا مال دیتے ہیں تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر رشتہ داروں کو دینا صدقہ ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، تو اس میں دگنا اجر ہے. تو جب صدقہ ہم دیتے ہیں، اگر خاندان میں ہی کوئی ایسے محتاج لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ضرورت مند ہے، تو ان کو دیا جائے صدقہ، کیونکہ اس میں دگنا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، ایک رشتہ داری نبھانے کا. والیتامہ، اور یتیموں کو. اور یتیم کون ہوتے ہیں؟ یتیموں کو بھی یعنی صدقہ دینا چاہیے. یتیم وہ بچے ہیں جن کے باپ فوت ہو گئے ہوں اور یہ بچے بہت ہی کمزور ہیں اور ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں اور نہ ہی ان کے کمانے کی عمر تک پہنچے ہیں، تو ایسے یتیموں پر بھی صدقہ دینا چاہیے. اور اس کے بعد والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی. مسافر کے لیے یہ ہے کہ جب یہ مسافر کے پاس اگر جو زیادہ رہا اس کے پاس اگر ختم ہو گیا ہے تو اس کو اس قدر یعنی مال دیا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ اپنے گھر تک آسانی سے پہنچ جائے. تو مسکینوں کے لیے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اسی طرح مسافروں کے لیے. اور پھر والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وہ جو آ کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ایسوں کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی صدقہ دیا جائے. وفی الرقابی، اور گردن آزاد کرنے کے لیے، یعنی گردن چھڑانے کے لیے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو. اب دیکھیں کہ نماز قائم کرے، یہاں پہ سب خرچہ کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب جو دوسری جو نیکی یہاں پہ بتائی ہے وہ نماز قائم کرنا. اور نماز قائم کرنے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. یعنی پہلی چیز تو نماز وقت پر ادا ہو، اور سب سے ضروری بات سنت کے طریقے سے ہو. اگر وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں ہے تو ہم کتنی ہی پیاری اور لمبی نماز کیوں نہ پڑھ لیں، کتنی ہی لمبی لمبی ہم صورتیں اس میں کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، الٹا وبال بن جائے گی اگر یہ سنت کے طریقے سے نہ ہو. لوگ نئی بدعات اس میں شامل کر لیے. تو طریقہ سنت کا ہو اور بڑے خشوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، جس میں رکوع اور سجود بڑے اطمینان سے اور وقت پہ نماز ادا کرے. اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد ذکر آتا ہے وآت الزکاۃ، اور پھر یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو دوسری اس کے بعد والی نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا عہد پورا کرے. یعنی جب عہد کر لے تو پھر اپنا عہد پورا کرے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے اسے بھی پورا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے. یعنی جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے پھر اس کو پورا کرنے والا بھی بنے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم نے بہت سارے عہد کیے ہیں تو ان کو بھی پورا کرے. اور پھر 3 حالتوں کا ذکر آیا ہے کہ جہاں صبر کرنے کا حکم ہے. فی البأسائی، تنگ دستی یعنی فقر و فاقہ میں، والضرائی، اور تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، ضرر میں. اور اس کے بعد تیسری حالت جو ہے وہ جنگ کے وقت. یعنی ان 3 حالتوں میں صبر کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے، تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرے. اب یہ تمام نیکیاں بتانے کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، اور فرمایا کہ وہی لوگ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ سچے ہیں جو یہ سارے عمل کرتے ہیں. سچے کس طرح ہوئے؟ کیونکہ یہ جو کہتے ہیں ان کے عمل میں بھی نظر آ رہا ہے، ان کے عمل سے بھی دیکھیں تو لگتا ہے کہ واقعی یہ بڑے سچے لوگ ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں، سچے ہیں یہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہی پرہیزگار ہے. متقی لوگ یہی ہے، پرہیزگار لوگ یہی ہے. اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کریں اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے والے بنیں. تو یہاں پر یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ یہی کہ ایمان لانا. کن چیزوں پر؟ ایمان اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. اور مال کی محبت کے باوجود بھی مال دینا. کن کن کو دینا؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو.
اور پھر گردن چھڑانے کا ذکر آیا ہے، پھر نماز ادا کرنا، پھر زکوٰۃ دینا اور اپنے عہد کو پورا کرنا، اور پھر صبر کی تلقین کی تنگ دستی میں بھی، تکلیفوں، مصیبتوں، بیماریوں میں بھی، اور جنگ کے وقت۔ تو یہ ہے اصل متقی لوگ۔ اور متقیوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تو تیار کی ہی ہے متقیوں کے لیے۔ تو ہم ان چیزوں کو، ان اعمال کو دیکھیں اور ضرور پرکھیں کہ کیا میں ان سب پر پوری اترتی ہوں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والے بھی بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔